ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا اللہ درجے بلند فرمائے گا. اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو اور پھر ایمان والوں میں وہ جو علم والے ہیں ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے اور پھر وہ کتنا ہی علم کیوں نہ رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان سب سے اہم ہے، اور ایمان ہے تو پھر علم کا بھی فائدہ اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ان کے ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی. یعنی علم والوں کے درجے اللہ اتنے بلند فرمائے گا کہ عام مومنین سے ان کے درجے 700 زیادہ ہوں گے، اور ان 700 میں سے ہر 2 درجے کے درمیان 500 سال کی مسافت دوری ہوگی. یعنی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے بندہ کہ علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے درجے بلند فرمائے گا. اسی لیے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: علم کامیابی کی بنیاد اور دین کا قطب ہے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں: دنیا اور آخرت میں کوئی کمال علم دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ علم دین کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے، ایمان بھی ناقص رہتا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں: العلم باب اللہ الاقرب. علم اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین دروازہ ہے. والجہل اعظم حجاب بینک وبین اللہ. اور جہالت تمہارے اور اللہ کے درمیان سب سے بڑا پردہ ہے. یعنی علم ہی وہ عظیم دولت ہے جو اللہ سے قریب کرنے والی ہے، اور جہالت وہ بدترین دشمن ہے انسان کی، جو ہے کہ جہالت کی بنیاد پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا: علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے. اسی لیے اس آیت کریمہ کی روشنی سے جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کے درجے بلند فرمائے گا. اب اگر انسان کامیابی چاہتا ہے دنیا آخرت میں تو وہ علم دین ضرور حاصل کرے. جب کوئی علم دین حاصل کرتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اس پر کتنا زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خاص کرم فرماتا ہے. اس سے ایک واقعہ ہے، اس سے اندازہ لگائیں، جس کو حضرت یحییٰ بن یحییٰ مفتی مدینہ
حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ پہلے دن جب میں حضرت امام مالک بن انس کی خدمت میں پڑھنے کے لیے پہنچا، آپ نے میرا نام پوچھا، پھر فرمایا اے یحییٰ علم دین سیکھنے میں خوب کوشش کرو، تمہاری ترغیب کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ ملک شام سے تمہاری ہی عمر کا ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے آیا. وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا. دوران طالب علمی اس کی موت ہو گئی. میں نے اس نوجوان کے جنازے جیسا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا. مدینہ منورہ میں جب اس کا انتقال ہوا، مدینہ کا کوئی عالم، کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو اس کے جنازے میں نہ ہو. سارے علماء مدینہ شریف کے سارے طلباء اس کے جنازے میں. اور اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر حضرت ربیعہ، حضرت زید بن اسلم، حضرت یحییٰ بن سعید وغیرہ مدینہ کے بڑے بڑے علماء کرام نے اسے قبر میں اتارا. اس خوش نصیب طالب علم کے انتقال کے تیسرے دن ایک شخص نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھتا ہے؟ ایک خوبصورت نوجوان ہے، سفید لباس پہنا ہے، سر پر امامہ شریف ہے، ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا آسمان سے اتر رہا ہے. تو خواب دیکھنے والے نے اس کا یہ مقام و مرتبہ دیکھ کر کے حیرانے سے پوچھا، اے نوجوان تم اس مقام پر کیسے پہنچے؟ اس نے کہا مجھے میرے علم دین نے یہاں تک کہ پہنچایا ہے. پھر کہا علم کا ہر وہ باب جو میں نے سیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر باب کے بدلے مجھے جنت میں ایک درجہ عطا فرمایا. پس علم دین کی بنیاد پر مجھے درجات ملتے گئے. وہ شخص کہتا ہے اگرچہ میں طالب علم تھا اور چند ہی دن ہوئے تھے مدینہ شریف آیا تھا علم دین سیکھنے کے لیے. وہ کہتا ہے میں بھلے طالب علم تھا مگر اللہ کے فضل و کرم سے علماء کے درجے تک پہنچا دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا میرے انبیاء کرام کے وارثوں کے درجات بلند کرو. بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ جو بھی عالم دین ہو یا طالب علم دین ہو ان سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا. وہ خوش نصیب طالب علم بولا میں بھی طالب علم دین تھا، اللہ نے مجھے بھی درجات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 درجات کا فاصلہ رہ گیا. ایک وہ درجہ جہاں میرے آقا علیہ السلام اور دیگر انبیاء تشریف فرما ہے، اور دوسرا وہ درجہ جہاں صحابہ کرام اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے موجود ہیں. ان 2 درجوں کے بعد میں جس کا درجہ ہے وہ علماء کا ہے اور طلباء کا درجہ ہے. وہ اندازہ لگائیں کہ یہ علم دین کی برکت ہے، اور کوئی یہاں پر نہ خاندانی سٹیٹس ہے نہ کوئی اور مقام ہے، صرف اور صرف علم دین کی بنیاد پر کتنا بلند مقام ہے اس کا کہ اتنے درجے بلند کر دیے گئے. قرآن کی آیت میں جو اللہ نے فرمایا نا اللہ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند کرے گا، کتنا بلند ہو گیا. فرماتا ہے وہ طالب علم کی میرے اور رسول پاک کے درمیان میں صرف 2 درجے رہ گئے. آخر کیوں نہ ہو علم دین بھی تو انہی کی میراث ہے. سرکار نے فرمایا نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ انبیاء کرام مال چھوڑ کر کے دنیا سے نہیں جاتے ہیں، علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں. تو یہ علم جو ہے یہ انبیاء کی میراث ہے. تو اتنا درجہ بلند کر دیا گیا. طالب علم دین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے مزید کہا جب علماء کرام والے درجے میں پہنچا تو وہاں وہ موجود علماء نے میرا خوب اچھے طریقے سے استقبال کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا اے علماء کی جماعت یہ میری جنت ہے، یہ میں نے تمہیں عطا کی، یہ میری خوشی ہے، میں تم سے راضی ہوا، میں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور جس کی تم شفاعت کرو گے اس کے حق میں تمہاری شفاعت قبول کروں گا میں. حضرت علامہ ابن بطال رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو لکھا تو بخاری شریف کی شرح کے اندر علامہ ابن بطال فرماتے ہیں یہ تمام فضیلتیں ان کے لیے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو. اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں جس طرح نبوت سے بڑھ کر کے کوئی درجہ نہیں ہے، اسی طرح نبوت کی جو وراثت ہے نا علم دین، اس سے بڑھ کر کے کوئی عظمت نہیں ہے. نبوت سے بڑھ کر کے کوئی مرتبہ نہیں،
تو نبوت کی جو میراث ہے علم دین، اس سے بڑھ کر کے کوئی عظمت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک اگر سامنے رکھیں کہ حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت، علم سیکھنے والے کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے سب سے کم رتبے والے پر ہے۔ اب ذرا اس حدیث پاک کے اندر آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے اور یہاں پر اندازہ لگائیے، علماء فرماتے ہیں سب سے کم درجے والا امتی کون ہے؟ سرکار کا امتی سب سے کم درجے والا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا نا کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت۔ اب سرکار کی فضیلت کیا کہنا، حضور فرماتے میری فضیلت تمہارے سب سے کم درجے والے پر، رتبے والے پر ہے۔ علماء فرماتے ہیں سب سے کم درجے کا امتی وہ ہے جس کے دل میں ایمان کا نور تو ہو مگر اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہو، یہ سب سے کم درجے کا امتی ہے۔ اور حضور فرماتے جیسے میں افضل ہوں تمہارے سب سے کم رتبے والے پر، اسی طرح عالم افضل ہے عبادت کرنے والے پر۔ اب یہ سب سے کم درجے کا امتی ہوا، اس کے اوپر درجہ کس کا ہے؟ نیک مسلمان کا درجہ ہے۔ ظاہر ہے مسلمان گنہگار کا درجہ سب سے نیچا ہے، تو نیک مسلمان کا درجہ اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر شہید کا درجہ، اس کے اوپر متقی پرہیزگار کا درجہ۔ اندازہ کیجئے گا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال کتنی خوبصورت بیان فرمائی کہ جیسے میں تمہارے سب سے کم رتبے والے پر، اب سب سے کم رتبے والا امتی اور سرکار، اس بیچ میں کتنے فاصلے ہیں؟ سب سے کم درجے کا امتی مسلمان گنہگار، اس کے اوپر درجہ مومن متقی پرہیزگار کا ہے، اس کے اوپر شہید کا ہے، اس کے اوپر متقی پرہیزگار شہید کا درجہ، متقی پرہیزگار سے اوپر ولی کا درجہ، عام ولیوں سے اوپر اوتاد کا درجہ، اوتاد سے اوپر ابدال کا درجہ، ابدال سے اوپر قطب کا، قطب سے اوپر قطب الاقطاب کا، اور قطب الاقطاب سے اوپر غوث کا درجہ ہے، غوث سے اوپر غوث اعظم کا درجہ، پھر اسی طرح ولایت کے درجات ہیں۔ ان تمام درجات ولایت میں اونچا درجہ صحابی کا ہے، پھر صحابہ میں اونچا درجہ انصاری صحابہ کا ہے، انصاری صحابہ میں اونچا درجہ ہجرت کرنے والے صحابہ کا ہے، ہجرت کرنے والوں میں سب سے اونچا درجہ صدیق کا ہے، صدیق سے اوپر نبی ہیں، نبی سے اوپر رسول ہیں، رسول سے اوپر انبیاء اولو العزم جو 5 پیغمبر ہیں، ان 5 پیغمبروں میں اونچا درجہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ سے اونچا درجہ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی اتنا فاصلہ ہے، اور حضور فرماتے جیسے میں اتنا اونچا ہو گیا تمہارے سب سے کم درجے والے امتی سے، اسی طرح سے عالم جو ہوگا وہ یہی درجہ رکھتا ہے تمہاری عبادت کرنے والے پر۔ تو یہ علم دین کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے میں علم والوں کے درجے بلند کروں گا، تو یہ تو اس کا درجہ ہے آخرت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے اتنے بلند فرمائے گا اور اس کو شان و شوکت سے نوازے گا، اور قیامت کے دن اس کو یہ بھی فضیلت ملے گی، اور یہ اس کو جو ہے حال ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو علم دین سیکھتے اور عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا اور اس بڑا ہونے کے بعد بھی اسی حالت میں رہا، یعنی عبادت کرتا رہا، عمل کرتا رہا اور ہمیشہ علم دین سیکھتا رہا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو 72 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 72 صدیقوں کا ثواب ملنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو آخرت تو علم والے کی سنور جاتی ہی ہے، دنیا اس کی کیسے سنورتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ اس کے غموں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ صرف علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ یہاں پر جو ہے حضرت ابو الحسن فقی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنے والے کی پریشانی اللہ دور کیسے کرتا ہے، یعنی دنیا کی تکلیفیں کس طرح سے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، بس وہ علم دین سیکھتا رہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ خود گمان نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو الحسن فقی، ہم مشہور محدث حضرت حسن بن سفیان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ جب مجھے علم دین سیکھنے کا شوق ہوا اس وقت میں نوجوان تھا، ہم چند دوست مل کر علم دین حاصل کرنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔
اب ہم نے استاد تلاش کرنا تھا. بڑی تلاش کے بعد ہم اس زمانے کے بہت بڑے محدث کے پاس پہنچے. وہ ہمیں روزانہ حدیثیں لکھوایا کرتے تھے. ہم سب دوست ایک مسجد میں رہتے تھے. پردیس تھا, غربت اور تنگدستی, فقر و فاقہ, اور کوئی ہماری تکلیفوں سے واقف بھی نہیں تھا کہ ہم کیسے زندگی گزر رہے ہیں. بس ہمارا کام وہاں علم دین سیکھنا تھا. کہتے ہیں حضرت حسن بن سفیان کہ ہم نے بھی کبھی کسی کے سامنے اپنی تکلیفوں کا رونا نہیں رویا. بس ہم اللہ کے لیے علم دین سیکھتے رہے. ایک بار یوں ہوا کہ ہمارے پاس جتنے پیسے تھے سب ختم ہو گئے. فاقہ کشی شروع ہوئی. یہاں تک کہ ہم نے 3 دن اور 3 راتیں بھوکے رہ کر کے گزار دی. بھوک کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی, چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا. حضرت حسن بن سفیان فرماتے ہیں اسی بھوک کی حالت میں 4تھا دن آ گیا. اب کمزوری کی انتہا ہو چکی تھی. اب یہاں پر کسی کے دل میں بات آ سکتی کہ حضور نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا, یہ 3 دن سے بھوکے ہیں. کبھی کبھار جو ہے امتحان بھی ہوتا ہے کہ کہیں بھوک کی وجہ سے چھوڑ تو نہیں دے رہا ہے. جب بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑوں کو جھکا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے. 4تھا دن تھا. فرماتے ہیں ہم مسجد میں تھے لیکن ہم نے بھی تہیہ کر لیا تھا, پکا ارادہ کر لیا تھا علم دین سیکھتے رہیں گے چاہے ہماری موت ہو جائے. ہم بھوک کی وجہ سے علم دین چھوڑ کر کے یہاں سے جانے والے نہیں. حضرت حسن بن سفیان کہتے ہیں کمزوری کی انتہا ہو گئی. میں مسجد کے کونے میں گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز کے بعد میں نے دعا مانگی, میرے مولا تیرا علم, تیرے محبوب کا علم دین سیکھنے کے لیے اور تجھے پہچاننے کے لیے, تیری عبادتوں کو کرنے کے لیے ہم علم دین سیکھ رہے ہیں. اے میرے مولا تو ہی ہماری پریشانی کو دور کرنے والا ہے. یہ دعا کر کے فرماتے ابھی میں فارغ بھی نہیں ہوا تھا, مسجد میں ایک نوجوان داخل ہوا. اس نے پوچھا حسن بن سفیان کون ہے؟ کسی کو بتایا نہیں کہ ہم سب یہاں پر پڑھنے آئے ہوئے ہیں. کہتے حسن بن سفیان کون ہے؟ تو فرماتے میں نے کہا میں ہوں. اور نوجوان بولا ہمارے شہر کا حاکم طولون نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے. شہر کے حاکم نے کھانا بھجوایا. کس نے شہر کے حاکم کو بتایا کہ یہ طالب علم ہیں, ان کے لیے کھانا بھجواؤ؟ تو حضرت حسن بن سفیان کہتے میں نے حیرانی سے کہا حاکم کو ہمارے بارے میں کیسے پتا چلا؟ وہ نوجوان بولا میں خادم ہوں, آج صبح ہمارے حاکم نے بلایا اور کہا فلاں محلے کی فلاں مسجد میں جاؤ, وہاں دین کے طالب علم ہیں, 3 دن 3 راتوں سے بھوکے ہیں. سب بتا دیا اس نے حاکم نے, 3 دن 3 راتوں سے بھوکے ہیں, انہیں کھانا بھی پہنچاؤ اور کچھ رقم بھی دے کر کے آؤ. ہاں میری طرف سے معذرت بھی کر لینا کہ مجھے ان کی حالت کا علم نہ ہو سکا, کل میں خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے معافی مانگوں گا. وہ نوجوان کہتا ہے حاکم شہر کی یہ باتیں سن کر کے جیسے آپ کو حیرت ہو گئی ہے ایسے میں بھی حیرت میں پڑ گیا تھا. تو میں نے بھی اپنے حاکم سے پوچھا تھا جناب آخر اس عنایت کا سبب کیا ہے, آخر آپ اتنا فضل کرم کیوں کر رہے ہیں ان طالب علموں پر, کیا انہوں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے؟ تو حاکم کہتا ہے نہیں. اب جو حضرت سفیان کو جو ہے حسن بن سفیان کو حیرانگی ہوئی کہ ہم نے تو حاکم کو بتایا تک کہ نہیں, تو حاکم کے وزیر نے بھی پوچھ لیا تھا کہ آپ اتنی عنایتیں کیوں کر رہے ہیں. تو حاکم نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے گا. حاکم کہتا ہے سن, میں رات بستر پر لیٹا, ابھی آنکھیں بند ہی ہوئی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک گھوڑ سوار ہے, اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے, اس نے نیزے کی نوک میرے بغل میں رکھ دی اور کہا فوراً اٹھو اور حسن بن سفیان اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرو, وہ علم دین کے مسافر ہیں, 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں, تیرے شہر کی فلاں مسجد میں رکے ہوئے ہیں. حاکم کہتا میں نے اس گھوڑ سوار سے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ بولا میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں علم دین کے طلبہ کی حالت سے خبردار کرنے آیا ہوں, اب دیر نہ کرو, فوراً ان کی خدمت کا انتظام کرو. اتنا کہنے کے بعد وہ گھوڑ سوار میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. یہاں پر پھر وہ حدیث آتی, حضور نے فرمایا علم دین حاصل کرو, اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے. کیا انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ شہر کا حاکم ہمارے لیے کھانا بھیجے گا؟ اور نہ شہر کے حاکموں کے یہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں کھانا کہ شہر کے حاکم کے یہاں کا کھانا مل جائے, اور یہاں حال یہ ہے کہ شہر کا حاکم خود دروازے پر کھانا بھجوا رہا ہے. یہ کس بنیاد پر؟ کیا وہ کسی بادشاہ کے بیٹے تھے یا کسی بہت بڑے حاکم کے خاندان کے تھے؟ نہیں, وہ علم دین کے مسافر تھے. علم دین کی بنیاد پر ان کے اوپر یہ کرم ہو گیا ہے. تو میرے عزیزو دنیا بھی سنور جاتی ہے,
آخرت بھی سنور جاتی ہے. دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک مقام ہے جس کو قبر کہا جاتا ہے. علم دین کی بنیاد پر قبر بھی سنورتی ہے. حضرت کعب احبار فرماتے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی, اے موسیٰ بھلائی کی باتیں سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ, بے شک میں علم دین سکھانے اور سیکھنے والوں کی قبریں روشن کرتا ہوں اور بالکل انہیں قبر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. لہٰذا میرے عزیزو, علم دین حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. علم دین حاصل کریں تو ہماری دنیا بھی فائدے میں ہے, آخرت بھی فائدے میں ہے. دنیا آخرت کے درمیان میں جو ہے ایک جہان ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں نا, مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کا جو عالم ہے, جو دنیا ہے, اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہاں پر بھی جو ہے اس کے علم کی روشنی کام آنے والی ہے. اور علم دین حاصل کرنا یہ بہت عظیم دولت ہے. شیطان بہت سارے گناہ کرواتا ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں نا کہ شیطان بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے. شیطان کا تخت لگتا ہے باقاعدہ ابلیس کا. عصر کے بعد میں سمندر پر جمع ہوتے ہیں, ابلیس کا تخت لگتا ہے اور وہاں پر شیطان جتنے ہوتے ہیں نا, ابلیس تو ایک ہی ہے, شیطان بہت سارے ہیں. تو شیطان جتنے, کیونکہ ابلیس کے سارے چیلے ہیں, کوئی الگ کاموں میں لگا ہوا ہے, کوئی الگ کاموں میں لگا ہوا ہے, تو ہر دن عصر کے بعد میں سمندر کے اوپر ابلیس کا تخت لگتا ہے. شیطان آ کر کے اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں. آج ہم نے یہ کروایا ہے, آج ہم نے یہ کروایا, کسی سے زنا کروایا, کسی سے شراب پلوایا, کہیں میاں بیوی میں طلاق دلوایا, کہیں جھگڑے ڈلوایا. سب کچھ شیطان اپنی اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں. حضرت میں نے آج یہ کیا, آج میں نے یہ کیا. وہ سارے شیطان جمع ہو کر کے ابلیس کو سب کچھ سناتے ہیں. ایک شیطان آیا, اس نے کہا میں نے ایک طالب علم کو علم دین سیکھنے سے روک دیا. شیطان, ابلیس جو تھا اچھل پڑا ہو, یعنی بڑے بڑے کارنامے شیطانوں نے سنا ہے لیکن کسی کے کارنامے پہ ابلیس اچھلا نہیں. لیکن ایک شیطان نے کہا کہ میں نے طالب علم کو علم دین سیکھنے سے روک دیا ہے. ابلیس اچھل پڑا. تو جو دوسرے شیاطین تھے اس کے چیلے, انہوں نے کہا یہ کیا, ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے, ہمارے کاموں پہ تو تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی. تو ابلیس کہتا ہے سنو, یہ جو علم دین سیکھنے سے اس نے روکا ہے نا, تمہیں نہیں معلوم تم نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے اور اس نے جو کیا وہ کیا ہے. اگر یہ جو علم دین سیکھنے جا رہا تھا, اگر یہ علم دین سیکھ لیتا تو یہ لوگ گناہ ہی نہیں کرتے جو گناہ کر رہے تھے. تم انہیں بہکا نہیں سکتے. اور یہاں پر واقعہ بھی ہے, ایک بہت عبادت گزار تھا, تو عبادت گزار تھا, شیطان نے کہا کہ چلو میں تم کو جو نا سمجھاتا ہوں. ایک شیشی دی اس نے اور کہا فلاں عبادت گزار کے پاس جاؤ, سالوں سے عبادت کر رہا ہے, صرف عبادت کر رہا ہے, اس لیے کہتے صرف تسبیح نہ گھمائیں, علم دین سیکھیں اور عبادت بھی کریں. بغیر علم کے عبادت بھی جو ہے نا کسی کام کی نہیں ہے, اور علم ہو پھر عبادت بھی نہ ہو تو وہ علم بھی بیکار ہوتا ہے. کہا جاؤ عابد کے پاس, عبادت گزار کے پاس, عالم تو تھا نہیں وہ. کہا جاؤ اس سے پوچھو, یہ شیشی ہے, چھوٹی سی شیشی, اس سے پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی شیشی میں دنیا کو بند کر سکتا ہے. وہ آیا اور آنے کے بعد وہی عبادت کرنے والا تھا. اس نے پوچھا بتاؤ اس چھوٹی شیشی میں اللہ تعالیٰ دنیا بند کر سکتا ہے؟ اب وہ کیا جانے اللہ کی قدرت کیا ہے, پتہ ہی نہیں تھا, بس صرف وہ عبادت کرنا جانتا تھا. تو اس نے کہا اتنی بڑی دنیا اور اللہ تعالیٰ کیا اتنی چھوٹی شیشی میں بند کر سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کا انکار کیا, کفر میں چلا گیا. سالوں کی عبادت اسے نہ بچا سکی. پھر شیطان نے کہا اچھا یہ سوئی لو, سوئی لو, اور اب جب سوئی دیکھیں کتنی چھوٹی ہوتی ہے, ایک روایت میں سوئی ہے, ایک روایت میں شیشی ہے. تو کہا یہ لو جا کر کے اور فلاں عالم کے پاس میں جاؤ, اس سے پوچھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بند کر سکتا ہے دنیا. آیا, کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا جلدی پوچھیں. اس نے کہا یہ چھوٹی شیشی ہے, کیا اس میں اللہ تعالیٰ دنیا بند کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو شیطان معلوم ہوتا ہے, یہ چھوٹی شیشی کیا ہے؟ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں, اس ناکے کے اندر ایک دنیا نہیں, اگر اللہ چاہے تو 18,000 کائنات بند کر سکتا ہے. یہ ہے علم کی برکت. تو شیطان نے کہا سمجھ گئے, اس نے جو طالب علم دین کو علم دین سیکھنے سے روکا ہے, اگر یہ علم دین سیکھ لیتا تو جو گناہ تم نے کروائے ہیں وہ گناہ نہیں کروا پاتے. تو اصل کام تو اسی نے کیا ہے. اس لیے علم دین سیکھیں, اور علم دین کی بڑی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی درجے بھی بلند کرتا ہے, اور آج کے زمانے میں علم دین سیکھنا یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور عقائد کا علم سیکھیں,
اس کے بعد میں عبادات کا علم سیکھیں، معاملات، لین دین، میاں بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ہے نا، یہ معاملات کے اندر سارے آتے ہیں، یہ علم سیکھیں جو فرض ہے۔ اس کے علاوہ اچھے اخلاق کا علم سیکھیں کہ اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کا علم سیکھیں تاکہ برے اخلاق سے بچا جائے۔ یہ وہ علوم ہیں جن کو سیکھنا فرض ہے۔ اب دین کا علم سیکھنا تو ضروری ہے، دین کا اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جتنا ہر ایک کو، جیسے حضور نے فرمایا نا کہ ہر مسلمان پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ نماز فرض تو نماز کے مسائل، حج فرض ہے تو حج کے مسائل، روزہ فرض ہوا تو روزے کے مسائل سیکھنا، زکوٰۃ فرض ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل۔ آپ مومن ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اب عقائد کا علم سیکھنا ضروری ہے تاکہ اپنا ایمان ہم کیسے بچا سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ دنیا کا علم، دنیا کا علم سیکھنا کون سا جائز ہے، یعنی دنیا کا علم سیکھنا کون سا جائز ہے اور کتنا جائز ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کا وہ علم جن میں کفریات کی تعلیم ہو اس کا سیکھنا سکھانا تو حرام ہے۔ دنیا کا وہ علم جس میں کفری تعلیم ہو اس سے سیکھنا سکھانا حرام۔ جائز علم دنیا کا جس میں اسلامی عقیدے کی تعلیمات کے خلاف کوئی بات نہ ہو، ہے نا۔ اور جیسے ہمارے بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے دنیا جو ہے گھوم رہی ہے، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ دنیا گھوم نہیں رہی، دنیا روکی ہوئی ہے، یہ قرآن کا نظریہ ہے۔ اور ہمارے بچوں کو اسکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے، یہ سائنس کا نظریہ ہے۔ سائنس کی وہ تمام باتیں جو اسلام سے ٹکراتی نہیں ہیں ہم انہیں مانتے ہیں، لیکن سائنس کی وہ باتیں جو اسلام سے ٹکرائیں ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ اسلام کی ترقی نہیں ہے، یہ سائنس کی ترقی نہیں ہے، یہ جو ہے نا اسلام کی وہ ترقی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرما دیا ہے۔ تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے جائز علم دنیا کا جس میں اسلامی عقیدے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی باتیں نہ ہوں، ان جائز علموں کو جائز نوکری کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ یعنی جائز علم ہو دنیا کا لیکن نوکری جائز نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ جائز علم دنیا کا کون سا ہے جس میں اسلامی عقیدے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی تعلیم نہ ہو، وہ دنیا کا جائز علم ہے، جائز نوکری کے لیے سیکھنا جائز ہے۔ جبکہ اس جائز علم کو سیکھنے میں شرطیں دیکھنا اعلیٰ حضرت کتنی شرطیں رکھتے ہیں۔ دنیا کا جائز علم جسے اسلامی عقیدے اور تعلیمات کے خلاف کوئی تعلیم نہ ہو اس سے سیکھنا جائز ہے۔ دوسری شرط جائز نوکری ہو۔ تیسری شرط اس جائز علم کو دنیا کا جائز علم سیکھنے میں ایسا مشغول نہ ہو جو دین کا ضروری علم سیکھنا چاہیے وہ نہیں سیکھ پا رہا ہے۔ تو فرماتے بھلے دنیا کا جائز علم ہو، اگر وہ جائز علم دنیا کا دینی علم سیکھنے میں رکاوٹ بنے جو ہمارے لیے ضروری، جیسے عقیدہ سیکھنا ضروری ہے، عبادات کا سیکھنا ضروری ہے، معاملات کا سیکھنا، اگر ان علموں کو سیکھنے میں دنیا کا جائز علم رکاوٹ بنے تو اعلیٰ حضرت فرماتے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اپنے دین و اخلاق پر اثر نہ پڑے، اسلامی عقائد و خیالات پر ثابت قدم، مسلمانی وضاحت قائم رہے، یہ سب شرائط پائے جائیں تو جائز رزق حاصل کرنے کے لیے جائز دنیاوی علم سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرمایا اور فرماتے ہیں ہر شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق شرعی احکامات سے واقف ہو، یہ فرض عین ہے۔ یعنی جس حالت میں ہیں آپ، وہی جو ابھی میں نے بتایا، روزہ فرض ہو گیا ہے تو روزے کے مسائل سیکھنا آپ کے اوپر فرض عین ہے۔ ایسا نہیں کہ حضرت نے روزے کے مسائل سیکھے ہوئے امام صاحب اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض عین کا مطلب ہوا کہ جس حالت میں آپ پہنچ جائیں آپ پر بھی وہ ضروری ہے۔ اعلیٰ فرماتے جب تک یہ علم حاصل نہ کر لے جغرافیہ، تاریخ، دنیاوی علم سیکھنے میں وقت ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو ہمارے لیے دینی علم ضروری ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہاں دینی علم جو ہمارے لیے ضروری ہے اس کے علاوہ اگر وقت ہو تو جائز علم دنیا کا سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ رہے کہ جو ہے عبادات کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ جیسے عام طور سے علم دین جو ہے دنیا کا جائز علم تو سیکھ رہے ہیں لیکن نمازیں اس میں چھوٹ رہی ہیں، دیگر معاملات ہیں، تو پھر ایسی تعلیم جو ہے شریعت مطہرہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی دنیا کا جائز علم بھی عطا فرمائے تاکہ ہم ان علوم کے ذریعے اپنے دین کی
خدمت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔